لمبا دورہ تھا. تو طلباء نے پوچھا آپ نے یورپ کے اندر بہت دروس دیے اور علاقوں کو دیکھا ہے، کوئی خاص بات بتلائے. انہوں نے جو بات بتلائی ہے، شیخ تنزیل یاد رکھیں، انہوں نے جو بات بتلائی وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری کی بات. کہنے لگے میں نے بڑے علاقے دیکھے، بڑی مساجد میں دروس دیے، مجھے ایک چیز بڑی پریشان کرتی. میں کسی گاؤں میں گیا ہوں درس دینے کے لیے، دیکھا وہاں پر حنفی مسلک ہے. دوسرے گاؤں میں گیا وہاں پر حنفی مسلک نہیں تھا. تیسرے میں گیا وہاں پر فلاں نہیں تھے. چوتھے میں گیا فلاں نہیں تھے، فلاں نہیں تھے. کتنے طریقے. لیکن ایک بات میں نے دیکھی، میں جس گاؤں میں بھی گیا، جس علاقے میں بھی گیا، میں نے مسلک اہل حدیث کو ہر گاؤں میں پایا. شیخ محترم فضیلت الشیخ انس مدنی صاحب اور ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ سید طیب الرحمن زادی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے دست مبارک سے یہ کتابیں ہیں ان طلباء کے لیے سیرت کی، اللہ تعالیٰ ان کو میدان عمل میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ محترم کے دست شفقت سے اپنا ہدیہ قبول فرمائے، اور آپ احباب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے. بلا تاخیر کافی ہو چکی ہے، اور تو آپ کے سامنے ہمارے فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر سید طیب الرحمن زادی صاحب، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. استاد العلماء فضیلت الشیخ سماحت الشیخ انس مدنی حفظہ اللہ تعالی الامر فوق الادب کے تحت سب سے پہلے اپنی اصلاح اور پھر اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں. اللہ کریم مجھے
حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ سچی بات ہے کہ ہمارے شیخ مدنی حفظہ اللہ چند منٹ میں دل میں اترنے والی گفتگو کر رہے تھے، اور میرا سچی بات دل چاہ رہا تھا کہ آج استفادے کا موقع ملے، کچھ شیخ سے کچھ استفادہ حاصل کروں گا، لیکن انہوں نے بہت خیر الکلام ما قل و دل کے تحت گفتگو کی۔ اللہ کریم ان کے لیے یہ ذخیرہ آخرت بنا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے سامنے ان کی موجودگی میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وقت کے محدث کسی نے ان سے سوال کر لی، کیونکہ آج کی گفتگو اہل علم کی فضیلت اور ہمارے جو فاضل دو بھائی ہوئے ہیں ان کے اعزاز میں، تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں اپنے ان فاضل بھائیوں کے لیے اور میدان عمل میں کام کرنے کے طریقے اور دشواریاں اور مشکلات۔ کسی شخص نے ابن مبارک رحمہ اللہ سے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی موجودگی میں مسئلہ پوچھا۔ یہ وقت کے محدث ہیں اور وہ بھی وقت کا امام ہے، کمال کی تربیت ہے۔ فرمانے لگے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی موجودگی میں گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں اگر مدنی حفظہ اللہ درس دے رہے ہوں، دائیں بائیں بزرگ بیٹھے ہوں اور کوئی سائل سوال کرے تو وہ کہے گا کہ مدنی صاحب کو کیوں تکلیف دیتے ہو، مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو یہ مسئلہ۔ وقت کے محدث ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بڑوں کی موجودگی میں سوال کا جواب دینے سے منع کر دیا گیا۔ کمال کی تربیت۔ ہم حرم میں ہمارے ایک سینئر عالم جو مجھ سے اگلی کلاسوں میں تھے، انہوں نے سعودی عرب میں حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ایک محدث سے مدرس سے درس کے بعد مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ پوچھنے کے بعد انہیں کہا کہ مجھے آپ اپنا نمبر عنایت کر دیجئے، میں پاکستان سے آیا ہوں، کبھی مشکل پڑے تو میں آپ سے کوئی فتویٰ لے لوں۔ وہ جو حرم کے مدرس اور استاد ہیں، اہل علم کو پتہ ہے کہ حرم کے اندر بیت اللہ میں جامعہ بھی موجود ہے، وہ کہنے لگے کہ میں طالب علم ہوں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، فتویٰ ہمارے شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو اس وقت حیات تھے، آپ ان سے فتویٰ پوچھیں۔ کمال دیکھیں، علم کا پہاڑ ہے۔ ہمیں ایک سعودی عالم نے خبر دی کہ امام البانی رحمہ اللہ جو وقت کا محدث اور کچھ اہل علم ان کو اس دور کا امام بخاری بھی کہتے تھے، وہ کسی مسئلے میں الجھن محسوس کرتے تو حرم کے اندر بیٹھے ہوئے شیخ العرب ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تو کہہ دے
کہ آپ ان سے جا کر یہ مسئلہ حل کریں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے یمن کے حکومت کی طرف سے وفد آیا تھا، اور انہوں نے 30 سوال بھیجے تھے اور کہا تھا جو جواب آپ دیں گے ہم یمن کا قانون بنا دیں گے۔ مسجد نبوی بیٹھے ہوئے طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں، طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں، وفد آ کر ملاقات کرتے ہیں، اپنے سوال رکھتے ہیں، آپ 15 کے جواب دے دیتے ہیں اور 15 کے بارے میں کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کون ہے؟ امام مالک، اہل السنہ کے امام ہیں، جس کی آپ تدریس کے دوران معطا امام مالک پڑھ چکے، وہ 15 کے سوالوں کا جواب کہتے میں نہیں جانتا، لا ادری، مجھے نہیں خبر۔ وفد نے کہا کہ ہم جا کر کیا کہیں گے کہ وقت کے امام کو ان سوالوں کی خبر نہیں؟ وقت کے امام کو ان سوالوں کی خبر نہیں؟ کہا نہیں، تم ایسے نہ کرو، تم ایک ڈھول پیٹنے والے کو بلاؤ، ڈھول پیٹنے والے، منادی کرنے والے کو، اور اسے کہو کہ پوری بستی میں ڈھول پیٹ کر اعلان کر دے کہ امام مالک سے ہم نے 30 سوال پوچھے تھے، 15 کا جواب دے دیے اور 15 کے بارے میں کہہ دیے لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ حکومت کو نہیں، عوام کو خبر، پورے علاقے میں ڈھول پیٹ دو، منادی کر دو۔ کبھی یہ ہمارے سلف جن کا طریقہ یہ تھا، امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس عالم سے کوئی سائل سوال کرے اور اسے اس سوال کا جواب نہ آتا ہو، ہے ہماری مسجد کا کوئی عالم ایسا جسے سوال کا جواب نہ آتا ہو، آپ پوچھ کر تو دیکھیں، کہے گا ویسے میری رائے تو یہ ہے، میری رائے یہ ہے، اس میں شاید ہی کوئی کہے کہ مجھے نہیں ملا آج تک، جو یہ کہے میں نہیں جانتا، کسی اور سے پوچھ لو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے اگر کسی عالم سے کوئی فتویٰ پوچھے، مسئلہ پوچھے کہ مجھے یہ مسئلہ بتلاؤ، اور اسے اس علم کا، اس مسئلے کی خبر نہ ہو، اور وہ کہہ دے لا ادری، میں نہیں جانتا، اس نے اپنا آدھا علم محفوظ کر لیا۔ اور اگر یہ کہہ دے، ڈھکوسلا لگا دے، اور وہ مسئلے کا جواب نہ ہو، دلیل کوئی نہیں، اندازے سے تکا لگا دیتے، تو اس نے اپنا علم، سارا علم برباد کر دی، برباد کر دی۔ آپ نے کل میدان میں اترنا ہے، اللہ آپ کو مصلی کا امام بنائے، وقت کا محدث بنائے، علم کے ساتھ اور علماء کے ساتھ تمسک کیجیے، جڑ جائیے، جن کا منہج سلف، ان کے ساتھ تمسک کیجیے۔ اب تو بڑا سوشل میڈیا کا دور ہے، سوال کا جواب نہیں آتا، فوراً ہی مدنی صاحب کو فون کر لیجیے کہ یہ سوال ہے، اس کا جواب چاہیے، میرا مقتدی ہے، سوال اسے کہہ دو، میں کل بتلا دوں گا، شام کو پوچھ کر بتلاؤں۔ وہ کہے گا اچھا آپ کو تو خبر نہیں، پھر آپ کو ہم نے رکھا کیوں ہے، آپ کو فارغ نہ کر دیں؟ سبحان اللہ، آپ کو مسئلے کی خبر ہی نہیں ہے، اس ڈر سے میں اپنے علم کو برباد کر لوں؟ نہیں، جب خبر، دیکھیے آپ نے ہدایہ پڑھی، ہمارے نصاب میں یہ شامل ہے، طلباء کو پڑھائی جاتی،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا جرابوں پر موزوں پر مسح کرنا، سردی کا موسم ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہنے لگے، اور یہ واقعہ، یہ سوال ان کی وفات سے 5 دن پہلے کا، یہ بھی ہدایہ میں لکھا، حاشیے پر موجود ہے، 5 دن پہلے کا مسئلہ، وقت کا فقیہ ہے، اہل سنہ کا امام ہے، ہمارے امام ہیں۔ کہنے لگے یہ عبث کام ہے، بیکار کام، جو موزے اتار دیجئے اور پاؤں دھوئیے، وضو مکمل کی۔ ایک شخص ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ خاموش رہا، تربیت دیکھیے۔ اور ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ، دیکھیے گا اپنا ماحول اور سوشل میڈیا پر کردار، اور جو منہج سلف ہے، اسلاف ہمارے، وہ شخص ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا اور خاموش بیٹھے، مسئلہ پوچھنے والا چلا گیا، آپ نے مسئلہ بتلا دیا۔ جب لوگ چلے گئے، جب لوگ چلے گئے، وہ قریب ہوئے اور کہتے حدثنا فلاں، سند پڑھنی شروع کر دی، حدیث بیان کی، سند بیان کی، اور کہا صحابہ اس پر موضوع پر مسح کیا کرتے تھے۔ آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کہنے لگے یہ تو بڑی عمدہ سند ہے جو تم نے بیان کی، جن راویوں کے نام تم نے لیے یہ تو بڑے ثقہ ہیں، یہ حدیث تو بڑی چوٹی کی حدیث ہے۔ سائل بتلا رہے، مجلس میں بیٹھو لیکن تنہائی میں، تربیت دیکھ، اکیلے میں۔ جب سارے شاگرد چلے گئے، پھر آ کر حدیث سنائی۔ اب اس شاگرد کی، اس عالم کی جو مجلس میں موجود تھا، اس کا کردار دیکھیے، وہ کھڑا ہو جاتا کہ آپ کو یہی خبر نہیں پیغمبر کی یہ حدیث ہے، جیسے ہمارا اکثریت کا یہ وتیرہ ہے۔ ہمارا تو علم جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ الف بے اسی سے پیدا ہو جاتا ہے، معذرت کے ساتھ ہمیں تقریر آئی ہوتی ہے، ہمیں وہ مسئلہ معلوم ہے، اور کسی خطیب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، پھر اس کا جو حشر ہم کرتے ہیں۔ یہ وقت کا امام ہے اور مسئلہ پوچھنے والا جا رہا ہے، چلا گیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اسے حدیث تو میں بتلا دوں اور امام کا جینا حرام کر دوں، نہ، جب سب چلے گئے، سب چلے گئے، اکیلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس تشریف لائے اور پیغمبر کی حدیث سنائی، اور کمال کا استاد ہے، امام ہے، وقت کا فقیہ ہے، کہنے لگے یہ تو پیغمبر کی بڑی عمدہ حدیث۔ یہ نہیں کہا اٹھو یہاں سے، بڑا آ گیا حدیثیں سنانے والا، تو یہ پتہ نہیں میں کون ہوں۔ علم کا جنہیں عہدہ ہوتا ہے، ساری دنیا سلف جو گزر چکی ہے مسئلے پر اتفاق ہے، ایک نیا کھڑا ہو گیا، لا الہ الا اللہ، کسی کو خبر نہیں، پیچھے جو گزر گئے۔ 2 دن گزر گئے، وفات سے 3 دن قبل ایک سائل آیا، وہ تو چلا گیا، ایک اور آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ سردی کا موسم ہے، موزے پہنے ہوئے ہیں،
وضو کر کے کیا ان پر میں مسح کر لوں؟ وہی سوال. کہا پیغمبر کی سنت ہے، اس پر عمل کر. کمال دیکھی، حق گوئی اور حق کو قبول کرنا. ایک محدث خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے ایک حدیث کی سند بیان کی. جمعہ کا خطبہ ہو گیا، لوگ چلے گئے. یہ بہت بڑی عمر کے محدث ہے اور وہ نوجوان ہے، نیا نیا فاضل ہوا ہے. وہ وہاں سے چلتا آہستہ آہستہ سوال و جواب کی رسید ہوتی رہی، لوگ جاتے رہے. یہ بالکل قریب آ گیا اور آ کر کہتے شیخنا جو آپ نے حدیث پڑھی، سند بیان کی ہے، وہ سند اس طرح تو نہیں، وہ سند اس طرح. ایک راوی آپ نے آگے پیچھے کر دیا. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا یہ حدیث کی کتاب ہے اور یہ پڑھ لیجیے، یہ مخطوط ہے، ہاتھ سے لکھے ہوئے، یہ میں نے اپنے استاد سے پڑھی. آپ نے پڑھی اور اس کا شکریہ ادا کیا. کہا واقعی مجھے غلطی لگ گئی. وہ بھی چلا گیا، یہ وقت کا امام بھی چلا گیا، طلبہ بھی چلے گئے. اگلا جمعہ آیا، مزے کی بات یہ، اگلا جمعہ آیا، ہزاروں طلبہ قلم دوات سنبھالے پہنچ گئے. وہ شخص جو پچھلے جمعے آیا تھا وہ خطبے کے بعد لیٹ ذرا مسجد میں داخل ہوئے. جامع مسجد ہے، سینکڑوں طلبہ ہیں، سمجھ لیجیے مدرسہ دارالقرآن فیصل آباد کا، مدنی صاحب کا مدرسہ، اتنا بڑا جامع، 400 طلبہ پڑھ رہے. جو ہی ان کی نگاہ پڑی، کہا یا استادی تعال. سارے طلبہ چہرہ اس طرف کر لیتے ہیں کہ ہمارے محدث بزرگ کا استاد آ گیا، استاد آ گیا. دیکھا تو ایک نوجوان ہے، حیران ہو گئے. قریب بلا لیے، آگے آ جاؤ، یہاں میرے قریب آ کر بیٹھی. قریب بٹھایا، طلبہ حدیثیں لکھ رہے ہیں. جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا. ہر طالب علم کی خواہش ہے یہ استاد کیسے؟ یہ تو نوجوان ہے، یہ تو بالکل نوجوان ہے. آپ نے چہروں سے پہچان لیا، استاد ہوتے. کیا کیوں پریشان ہو؟ کہا آپ ہمارے استاد ہیں، محدث ہیں، بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، اور یہ نوجوان ہے، یہ آپ کا استاد کیسے؟ یہ آپ کا استاد کیسے؟ اس کو جگائیے، ایسے نہیں، سونا نہیں ہے. کہا یہ استاد کیسے؟ طلبہ نے پوچھا یہ استاد کیسے ہیں؟ ہمیں یہ بتلائیے، بعد کا سبق بعد میں پڑھیں گے. وہ مسکرا کر فرمانے لگے پچھلے جمعے میں نے حدیث پڑھی تھی، فلاں حدیث لکھی تھی. کہاں لکھی؟ کہا جب تم چلے گئے، یہ نوجوان وہاں سے اٹھے، میرے قریب آئے اور حدیث نکال کر میری سند کو درست کیا، تو میں نے ان سے ایک حدیث پڑھی تو گویا یہ میرے استاد ہے. اللہ اکبر. اور ہم کہتے ہمارے استاد کو کیا پتا؟ ہمارا استاد تو صرف مشکات ہی پڑھاتا تھا. لا الہ الا اللہ. مدنی صاحب جانتے ہیں پہلے ہمارے سلف جو گزر چکے ہیں انہیں سب سے پہلے مشکات کو ہی حفظ کروایا جاتا تھا، حفظ کروایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ریفرنس بک آپ کہتے ہیں اس کو. آپ کو پتہ ہے حافظ عبداللہ بہادر رحمہ اللہ ایسے کر کے کھولتے تھے اور حدیث نکال دیتے تھے.
اس دور میں ہی بہت بڑی کتاب تھی۔ اب اس محدث نے، بزرگ نے ایک نوجوان سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ کتنی؟ بولیے کتنی؟ اور اس کو کیا کہا؟ استادنا، شیخنا، یہ ہمارے شیخ ہیں اور ہماری تربیت۔ ہمیں کوئی استاد جس نے الف حمزہ با تا فا قاعدہ پڑھایا، قاعدہ پڑھایا، ہم اسے سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے فاضل سیف اللہ توحیدی حافظ اللہ تعالی جو شعبہ حفظ چلا رہے، انہوں نے جب طلباء نے یہاں سے حفظ کیا دار القرآن سے، بخاری پڑھی، کلمتان حبیبتان، آخری حدیث پڑھی، وہ کلمے جو رب کو بہت پیارے، سند فراغت لی۔ کمال ہے پیار اور محبت کا۔ پھر اپنے اسی ادارے میں تشریف لائے اور اعداد میں ان کے یہ تقریب رکھی گئی جہاں سے انہوں نے نورانی قاعدہ پڑھا تھا، قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنے علم، اہل علم اور علماء سے تمسک کیجیے، پوچھتے رہیے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب بتلائیے۔ یہ حدیث ہے تو کہاں ہے؟ کہاں؟ نمبر 1، ساری زندگی یاد رکھیے گا، پلے باندھ لیں۔ میں تیاری تو کوئی اور، میرا موضوع آپ کو پتہ ہی ہے، توحید ہے، لیکن مجھے یہاں آ کر خبر ہوئی، پھر مدنی صاحب کا حکم ہوا کہ اسی پر میں کچھ کلمات کہوں۔ میری یہ ٹوٹی پھوٹی کلمات جو میں کہہ رہا ہوں، کہیں پر غلطی ہو تو میں اپنے بھائی کو اجازت ہے روک بھی دیں، ٹوک بھی دیں۔ پہلی بات، اگر ہم آپ طلبہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو اپنے استاد کا دامن تھامے رکھیے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے، اگر اہل علم سے تمسک نہ ہوا، منہج سلف کے ساتھ نہ چمٹے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور سوشل میڈیا پر اس کی کثرت سے مثالیں موجود ہیں، جو سوشل میڈیا پر پڑھ پڑھ کر عالم بنے بیٹھے ہیں اور اہل علم کی پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں جو محدثین کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، جو ساری زندگی ان صفوں پر یا پڑھتے رہے یا پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ موت آ گئی اور قبر میں چلے گئے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جائے سفید چاٹا تے عقل دا گھاٹا۔ اہل علم کے ساتھ تمسک کیجیے، یاد رکھیے گا، اہل علم کے ساتھ چمٹ جائیے۔ میں کتنے اہل علم کو جانتا ہوں، بخاری مدنی سے پڑھی ہے، پھر بخاری اٹھا کر پھر علوی صاحب کے پاس پہنچے، پھر بخاری پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جامعہ محمدیہ میں حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے پاس فاضل طلبہ آتے تھے اور پوری سیاہ سدہ دوبارہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ عبداللہ محدث روپڑی کے شاگرد تھے۔ میں ان کی وفات کے بعد سید بدیع الدین شاہ راشدی شیخ العرب والعجم ان کے پاس تشریف، ان کے پاس چلا گیا، اور میرے لیے بڑا اعزاز تھا کہ سید بادشاہ نے مجھے اپنے پاس خود بلایا کہ آپ میرے پاس آ جائیں حافظ صاحب کی وفات کے بعد۔ میں نے وہاں دیکھا مصر کے علماء دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ العرب کو جانتے کون؟ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ۔ بیت اللہ میں ایک درس سندھی زبان میں اور ایک درس عربی زبان میں اور ایک درس اردو زبان میں روزانہ دیا کرتے تھے۔ امام وقت کا ایک عرب عالم نے بتلایا، میں کیونکہ یہ بات ہماری علم اہل علم سے ہے، طلباء سے ہے، تو آج عوامی گفتگو نہیں ہے۔ مجھے ایک عالم نے سعودی عرب میں بتلایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارا بر صغیر کے اہل علم کا یہ مسئلہ ہے، موقف ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او کما قال علیہ السلام۔ ہم کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، ہمارے بر صغیر کے کبار علماء کا یہ موقف، نماز نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں
عرب علماء کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ اس پر امام البانی رحمہ اللہ اور امام سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ دونوں کا حرم کے اندر بعد نماز عشاء گفتگو شروع ہو گئی۔ طلباء توجہ فرمائے، گفتگو شروع ہو گئی، اور سننے والے عوام نہیں، کبار سعودی علماء حرم کے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، ساری رات گفتگو ہوتی رہی، وہ بھی دلائل دیتے رہے، یہ بھی دلائل دیتے رہے، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ امام البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بر صغیر سے کس عالم کو یورپ کے دورے کے لیے بلایا جائے جو یہاں آ کر اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث بیان کرے؟ امام البانی رحمہ اللہ نے کہا اگر واقعتاً حقیقتاً تم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہو تو پاکستان سے سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کو دعوت دو۔ آپ تشریف لے گئے، دورہ کیا یورپ کا۔ طلبہ اس بات کو نوٹ کرے، پاکستان جب واپس آئے بڑا لمبا دورہ تھا، تو طلبہ نے پوچھا آپ نے یورپ کے اندر بہت دروس دیے اور علاقوں کو دیکھا ہے، کوئی خاص بات بتلائے؟ انہوں نے جو بات بتلائی ہے شیخ تنزیل یاد رکھیں، انہوں نے جو بات بتلائی وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری کی بات۔ کہنے لگے میں نے بڑے علاقے دیکھے، بڑی مساجد میں دروس دیے، مجھے ایک چیز بڑی پریشان کر دی۔ میں کسی گاؤں میں گیا ہوں درس دینے کے لیے، دیکھا وہاں پر حنفی مسلک ہے، دوسرے گاؤں میں گیا وہاں پر حنفی مسلک نہیں تھا، تیسرے میں گیا وہاں پر فلاں نہیں تھے، چوتھے میں گیا فلاں نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، کتنے طریقے۔ لیکن ایک بات میں نے دیکھی، میں جس گاؤں میں بھی گیا، جس علاقے میں بھی گیا، میں نے مسلک اہل حدیث کو ہر گاؤں میں پایا۔ اہل علم سے تمسک رکھیے، ان سے چمٹ جائیے، ان کی لائبریریوں میں جائیے، ان کے مخطوطے اٹھائیے، ان کی محنتیں دیکھیے، ان کے فتاوی پڑھیے، پھر اپنے علم کی پیاس کو بجھائیے، اور کوشش کیا کریں جہاں کہیں درس بخاری ہو تو قلم اور کتاب ساتھ رکھیے۔ یہ میرے جیب میں قلم لگی ہوئی ہے، قلم ساتھ رکھیے، کوئی کسی وقت نقطہ بیان ہو جاتا ہے اسے نوٹ کر لیجیے، اسے نوٹ کر لیجیے۔ ہم پر ایک مرتبہ ایک استاد نے کہا کہ قلم دینا، میں اس طالب علم کا نام نہیں لیتا، اس نے قلم تو نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے نا، قلم تو نہیں ہے۔ استاد نے کہا تو نے بھی پڑھ لیا، ہنسی مذاق میں بات چلی گئی، وہ دوسری کلاس سے ہی فارغ ہو گیا تھا، چھوڑ گیا، لگ گئی نا استاد۔ اور میں طلباء سے کہوں گا اساتذہ کی عزت کریں، علماء کی عزت کریں۔ آپ کو معلوم ہے قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے کیسے؟ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، ہم پڑھتے ہیں اپنی اولادوں کو پڑھائیں، بڑی لمبی حدیث، پھر وہ کہ کیسے علم ختم ہوگا؟ فرمایا اہل علم کو رب اٹھائے گا تو ان کا جو فقہ ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو علم ہے، ان کے ساتھ ہی قبر میں مدفون ہو جائے گا، پھر نہیں پیدا ہو سکے گا۔ دنیا علامہ بنی ہوئی ہے، آپ دیکھتے نہیں، دنیا علامہ بنی ہوئی ہے، جو جھکتے لگاتا ہے وہ بھی علامہ ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ بھی علامہ ہے، جسے دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا وہ بھی علامہ ہے، علامت الدہر ہے۔ اور لوگوں کی خواہش ہے فلاں کو بلاؤ، ہساتا بہت ہے۔ میں مدنی صاحب کی موجودگی میں ایک بات کہنے لگا ہوں،
میں طالب علم شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کی 23 سالہ نبوت کی زندگی اور سیرت کی کتابیں سینکڑوں اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی لکھی ہے، اور ذخیرہ حدیث محفوظ ہے۔ پیغمبر کا کوئی ایک درس ایسا بتلاؤ کہ پیغمبر نے درس دیا ہو اور صحابہ مسجد نبوی میں کہہ کے لگا رہے ہیں، کوئی ایک حدیث ہمیں دکھلاؤ۔ سیرت میں ملتا کیا ہے، حدیث میں ملتا کیا ہے؟ پیغمبر جب خطبہ دیتے چہرہ سرخ ہو جاتا، آنکھیں لال ہو جاتی، آپ کی گردن کی رگیں پھول جاتی، ایسا لگتا تھا آپ کسی بڑے بھاری لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ یہ جو اہل علم سے دور ہو گئے اور اپنے حواری پیدا کر لیے، انہوں نے مسجد کو کھلواڑ بنا رکھا، منبر کو کھلواڑ بنا دیے۔ ایسے نہ کیجیے، آپ نے کل اس مسجد پر بیٹھنا۔ میں نے اللہ کے فضل سے اسلام آباد میں اپنا مرکز بنایا ہے، جامعہ عیسیٰ میرا مدرسہ ہے، اللہ کے فضل سے بہت بڑی 4 منزلہ مسجد ہے، دعوت کا کام کیا، دنیا اہل حدیث ہوئی، اور پورے پاکستان میں پھرتا ہوں، دیار غیر میں بھی جاتا ہوں، صرف اللہ کی توحید، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، دعوت توحید، مشن انبیاء، یہ پیغمبروں کی سیرت، یہ مشن ہے، مشن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مشن پر پڑھیے، کتابیں اٹھائیے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید پڑھیے، اس کی شروحات لکھی ہوئی ہیں، ان کو اٹھا کر پڑھیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنے علم پر کبھی بھی ناز نہ کیجیے گا، ناز نہ کیجیے گا۔ آپ نے آم کا درخت دیکھا ہے اور سفیدے کا بھی دیکھا ہوگا، سفیدہ کتنا لمبا ہوتا ہے، سیدھا او پہنچ گیا، آپ کی 3 منزلہ کوٹھی سے اوپر اس کے پتے نظر آ گئے، اور آم جتنا بڑا ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جھکتا ہی جاتا ہے، جتنا اس پر پھل لگتا ہے وہ زمین کی طرف جھکتا ہی جاتا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سفیدہ اکڑا ہوا ہے ابلیس کی طرح۔ سفیدے نہ بنیے۔ وہ مجھے یاد ہے، ہم ایک دفعہ ایک شیخ سے ملنے گئے، فوت ہو گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے، جامعہ رحمانیہ میں استاد تھے، اہل علم جانتے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور انہیں اپنے علم پر بڑا مان تھا۔ ہم 2 طالب علم ان سے ملاقات کے لیے گئے، بڑے اہل علم میں سے تھے، لیکن کچھ کہنے لگے میں نے کتاب لکھی ہے طیب۔ میں نے کہا شیخ وہ کتاب ہمیں بھی دے دے۔ ہمارے ایک شیخ فرمایا کرتے تھے، جو کسی کو کتاب دے دے وہ بڑا بے وقوف آدمی۔ طلباء کے لیے کدھر گئے ہمارے طالب علم 2؟ جو کسی کو کتاب دے دے بڑا بے وقوف آدمی، دوبارہ کتاب ملے گی؟ میں نے رد مختار کی 2 جلد ایک حاشیہ لگا کر دے دی ایک بندے کو، یہ دیکھ تمہاری فقہ میں یہ لکھا ہے، آج تک نہ بندہ آیا نہ کتاب آئی، پورا سیٹ ختم ہو گیا، اب پورا سیٹ خریدو۔ وہ کہا کرتے تھے جو کسی کو کتاب دے دے بڑا بے وقوف، جو واپس کرے وہ اس سے بڑا بے وقوف۔ کتاب کہاں سے ملے گی؟ کتاب کہاں سے ملے گی جب ہے ایک ماسٹر کاپی، یوں سمجھ لیں، اور وہ دے دی ہے، لے آنا، بھول گیا، پتہ نہیں کس کو دی۔ یہ تو کتاب ہے۔ ہمارے مرکز سے نہلانے والا پٹھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ تختہ، وہ ایک بندہ لے گیا، ہم نے دیا لے جاؤ، یہ مردہ فوت ہو گیا، نہلانا ہے، یہ لے جاؤ۔ مجھے 2 مہینے کے بعد مسجد میں اعلان کرنا پڑا، اگر تمہارے سارے مر گئے ہیں تو تختہ واپس کر دو۔ تختہ، یہ تو کتاب ہے، یہ تو کتاب ہے۔ میں نے ایک دوران تعلیم ایک کتاب لکھی، کئی کتابیں میں نے لکھی ہیں، جس پر
حکومت پاکستان کی طرف سے پابندی لگ گئی، کیونکہ عقیدے پر تکلیف ہوتی ہے، اپنوں کو بھی ہوتی ہے، غیروں کو بھی ہوتی ہے۔ وہ لکھی، اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے لکھ لیا ادھر ادھر سے دیکھ دوکھ کے، یہ تیار کی، اور ایک جس سے ہم چھپوایا کرتے تھے ہمارے اساتذہ، ہم نے اس کو دے دی کہ یار یہ بندہ بڑی جلدی چھاپے۔ ہفتے 2 ہفتے کے بعد فارغ ہوئے امتحانوں سے، کتاب وہ تلاش کرتا رہا، وہ اصل کتاب ہی غائب گم ہو گئی۔ کاپی کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ فوٹو کاپی کروانی چاہیے، فوٹو کاپی دینی دوران تعلیم۔ تو اہل علم کے ساتھ مل جائیے، تمسک کیجیے، تمسک کیجیے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے نا چٹائیوں پر، کرسیوں پر نہیں، چٹائیوں پر بیٹھنے والے، مدرسوں پر رگڑے کھانے والے، دالے پینے والے، ان اہل علم کے ساتھ تمسک کیجیے۔ ان کے پاس بیٹھ کر تو دیکھیے ایمان کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم، ان کا میں ایک قول پڑھ رہا تھا، اور میں کئی مرتبہ پڑھا، اور مجھے یقین کرنا پڑا کہ واقعی ان کی کتاب میں ان کی بیٹی کا نکاح انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کر دیا، جو شاگرد بڑا قریبی تھا، لاڈلا، چہیتے ہوتے ہیں نا کئی شاگرد، قابل، بڑا دیکھا، 8 سال اسے پڑھایا، بخاری پڑھائی، اپنی بیٹی اس کو دے دی، نہ بنی، اس نے طلاق دے دی۔ حیا نہ کیا کہ استاد کی بیٹی ہے، چلو گزارا ہی کر لو، طلاق دے دی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ان کی سیرت میں سوانح عمری میں لکھا ہے، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس کو بلایا کہ میرے پاس ملنے کے لیے آؤ۔ جب وہ آیا، وہ تو شرمسار تھا، آیا تو کہا دامادی کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ تم نے میرے بیٹے کو طلاق دے دی ہے، لیکن شاگردی کا رشتہ قائم ہے، مجھے کبھی کبھی ملنے آ جایا کر۔ ہے حوصلہ کسی کے پاس؟ یہاں تو کوئی ایک دوسرے کے خلاف مسئلہ بتا دے کہ جی مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے خارجی۔ او اللہ اکبر، ہمارے اتنے فتوے چلتے ہیں، پھر سب کو بھول جاتے ہیں ہم کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے کچھ طلباء فراغت کے بعد بہاولپور سے سندھ تشریف لے گئے، کیونکہ حافظ صاحب کا پیر بدی رحمہ اللہ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا گہرا تعلق۔ ہم نے دیکھا ہی ان اسلاف کو ہے، سیکھا ہی ان سے، کمال کے لوگ تھے، کمال کے لوگ۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ فیس تھوڑی سی جیب میں کم ڈالو تو مسجد کے باہر کھڑا ہو کر شور ڈال رہا ہوتا ہے خطیب، اور ساری جماعت دیکھ رہی ہوتی ہے ابھی یہ کیا کر رہا، کہہ رہا تھا اور اب کیا کر رہا ہے۔ اور کسی کی کتاب، کوئی مسئلے پر کتاب لکھ دو اور شیخ تنزیل کو اس پر اختلاف ہو جائے، یا مدنی صاحب کوئی ہو جائے وہ بھی کتاب لکھ دیں، او پھر 2 پارٹیاں ہیں، 2 جماعتیں ہیں، اور ایک دوسرے، آپ جانتے ہی ہیں۔ ہمارے بھائی جب وہ واپس آئے نا، آ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنی اونچی آواز میں مسجد کے اندر۔ ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ سلام پھیرا، ہم نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ سینئر تھے ہم سے، انہوں نے کہا یہ سنت ہے۔ سنت ہے تو یہاں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم تو سنت کے متلاشی ہیں، تو ہماری مسجد میں کیوں نہیں؟ اور یہ رکوع کے بعد آپ نے یہ کیا کیا؟ ہاتھ باندھ لی، یہ تو رکوع سے پہلے تھے۔ کہا یہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے ہی نہیں حدیث میں۔ ہم نے کہا اچھا ٹھہرو، رات آپ ادھر آرام فرمائیں، واپس آ گئے، صبح کلاس ہوئے گی، حافظ صاحب تشریف لائے، کلاس ہوئی۔ ہم نے کہا جی یہ دیکھو یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ، ہم نے کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی سن، حدیث میں آتا ہے، امام احمد لے کر آئے، فلاں لے، شروع ہو گیا۔ جو وہ پڑھ کر آئے تھے کچھ دن، انہوں نے اچھا، طلباء کو سمجھایا، طلباء کا رخ اس طرف مائل ہوا۔ حافظ عبداللہ بہاولپور رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، پیر بدیع الدین رحمہ اللہ، اس وقت وہ حیات تھے، پیر بدیع الدین نہ سید بدیع الدین پیر آف جھنڈا
رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، ٹائٹل پر نام ہے وقت کے محدث کا، اتنی موٹی 200 صفحے کی کتاب وہ لکھی تو ہمارے جو طالب علم تھے، استاد کا اثر بھی ہوتا ہے، کتاب کا اثر بھی ہو، وہ سب نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں غلطی لگ گئی، پیر صاحب کو بھی وہ کتاب سین چلی گئی، پیر صاحب نے 250 صفحے کا جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں دونوں اپنے اپنے وقت کے امام ہیں ان کی کتاب آئی، ہم نے وہ پڑھنی شروع کر دی، اسپیشل بھاولپور میں آئی، پھر ان کے 2 مرید تھے خاص، وہ اسپیشل لاتے تھے، یہ لو بھائی لاؤ جی، ہم نے وہ پڑھی۔ ٹھیک، اب اصل جو میں بات بتلانا چاہتا ہوں، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک جلسے اجتماع کے اندر دونوں جمع ہوئے مشائخ اور کچھ فاصلے پر تھے، وہ ادھر اور وہ ادھر نظر آئے دور، اور دونوں پیر بدی الدین جسم کے لحاظ سے بہت کمزور آدمی تھے اور حافظہ بسطتاً فی العلم والجسم، لیکن دونوں ایک دوسرے کی طرف دوڑ پڑے اور گلے ملے اور پیار کر رہے ہیں، بوسے لے رہے ہیں۔ ہم حیران رہ گئے، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار۔ دیکھو یہ سلف کا انداز ہوتا تھا، یہ واقعہ میں تمہیں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سلف کا طریقہ تھا۔ اور آج جو جماعت الدعوہ کو چھوڑے تو وہ کافر، جو مرکزی کو چھوڑے وہ کافر، جو فلانی میں چلا جائے تو وہ کافر، فلاں میں چلا جائے میں تو سلام ہی لینا، کیوں؟ یہ کافر ہے، کیوں جی؟ جمہوریت کفر ہے اور یہ کافر ہے سارے مرکزی والے، پھر جمہوریت اسلام ہو گئی، سارے اس میں شامل ہو گئے اور ایک دوسرے پر گالیاں اور سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ شیخ مدنی کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، کون سا موضوع مجھے اٹھا کر دے رہی ہے سبحان اللہ و بحمدی۔ اہل علم کے ساتھ مل جائیے، تمسک کیجیے۔ ہم اپنے استاد کی وفات تک، آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ایک شخص تھا، میں جب کراچی چلا گیا پیر صاحب کے بعد، وہاں ایک سائیکل کو پنچر لگایا کرتا تھا لڑکا، بڑی عمر کا آدمی تھا، ایسے روڈ کے اوپر ہی، اسے کوئی مسئلہ ہوتا وہ وہاں سے بس میں بیٹھتا اور سعید آباد پیر بدی رحمہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا، مسئلہ پوچھتا، شام کو گھر پہنچ جاتا، اگلے دن پھر کسی اور اسے توحید بیان کرنے کی سن کے مولویوں سے اردو کی کتابیں پڑھ کر وہ اچھا خاصا خطیب بن گیا۔ وہ سبھی کر لیتا، اپنی دکان بند کرتا پینچروں کی، جب تھک جاتا اور چوک میں کھڑا ہو کر ان الحمدللہ خطبہ شروع کر دیتا۔ میں نے خود اس کا خطبہ سنا، پہلی مرتبہ مجھے کہا آئے چوک میں درس کون دے گا؟ کہا وہ دے گا، مجھے نام اس کا بھول گیا، وہ دے گا۔ میں نے کہا وہ تو سائیکل پینچر لگاتا ہے، وہ عالم ہے؟ کہتا عالم تو نہیں ہے، علماء کے پاس بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو علماء کے پاس بیٹھتا کیا تھا؟ صبح اٹھتا پیر صاحب کے پاس پہنچ جاتا، مسئلہ پوچھتا، جواب لے کر آتا، تقریر میں بیان کر دیتا، آج تو یاد کر لی، حدیثیں یاد کر لی۔ ہم اس کو سننے کے لیے گئے، اس نے دیکھا زیدی صاحب آئے، اس نے تھوڑی سی کے بعد کہا آج تو زیدی صاحب آئے، بڑی خوش قسمتی، یہ توحید بیان۔ ہمیں تو موقع ملنا چاہیے، ہم تو ان مشرکوں کی خوب صفائی کرتے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے قبر پرست مسلمان ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم زیدی خاندان 5 بھائی ہیں اور سب جانتے ہیں ہمارا دعوت، ہماری پکار اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کثرت سے طلباء کے لیے، کثرت سے اس پینچر لگانے والے کا اہل علم کے پاس جانا اور واپس آنا، پھر اگلے دن، پھر تیسرے دن، حتیٰ کہ پیر بدی رحمہ اللہ نے اس کا نام رکھ دیا مولوی جن۔ یہ جن کی طرح پھر آ جاتا ہے 4 گھنٹے لگا کے، وہ مشہور ہو گیا اور وہ بڑے پیار سے کہا کرتا میرا نام سائیں نے رکھا ہے، میں مولوی جن ہوں، کسی کو مسئلہ نہیں آتا میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں، بس میں بیٹھتا 4 گھنٹے کا سفر کر کے سعید آباد پہنچتا۔ اور ہم اس بیماری کو استعمال نہیں کر سکتے کہ مدنی سے پوچھ لے اس سوال کا جواب کیا ہے، نہیں، مجھ سے بڑا محدث کون ہے، مجھ سے بڑا امام کون ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، میں سب کچھ۔ ایک دفعہ کیا
باتیں بہت ہیں. ایک دفعہ فضیلت الشیخ ارشاد الحقاتری حافظ اللہ تعالی اور محترم رانا شفیق پسروری حافظ اللہ تعالی اور میں طالب علم بھی، ہم ایک جلسے میں جمع ہوئے، ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو رانا صاحب تبر مداح بھی کرتے ہیں اچھا، تو کہنے لگے زیدی صاحب آپ کو ایک لطیفہ سناؤں سچا؟ میں کہا سنائیں. کہنے لگا ایک میرے گاؤں کا، میں پسرور جو ان کا گاؤں ہے، میں نے کئی دفعہ اس کی زیارت کی ہے دروس کے سلسلے. کہنے لگے وہاں ایک لڑکا نوجوان تھا صحیح، وہ 21 دن کا دورہ کر آیا. دورہ جانتے ہیں نا 21 دن کا، معسکرات میں ہوتا تھا. وہاں سے آیا نا تو وہاں معسکرات میں تو پہلے دن ہی کھڑا کر دیتے ہیں، ہندو کافر ہے اسے مارنا ہے، سکھا دیتے ہیں تقریر کرنا. ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑی اچھی بات. جب واپس آیا نا اس نے کہا رانا صاحب کو گاؤں میں کہتے ہیں پاجی، پنجابی میں بھائی جان یعنی. تو کہا پاجی تسی کی پڑھیا جڑا میں پڑھیا؟ کتنے دنوں میں؟ بولو کتنے دنوں میں؟ اور یہ بیچارے شیخ ہمارے 8 سال کے بعد فاضل ہوئے، 8 سال کے بعد پھر فاضل ہوئے ہیں، پھر بخاری ملی ہے، پھر سند ملی. انہوں نے کہا پاجی تسی کی پڑھیا جڑا میں پڑھ کے آیا؟ میں خطبہ نہ دے لوا، جمعے کا خطبہ رانا صاحب کی مسجد. سبحان اللہ. رانا صاحب پتہ کون ہے؟ جن کو علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسجد پر بٹھایا تھا. یاد رکھیے علم کی قدر کی. کہنے لگے میں نے کہا شاہ صاحب رانا صاحب کوئی بات؟ پھر کہنے لگے جب بات مزے کی ہے وہ آگے ہے. کہتے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کسی نے کہا رانا صاحب ابن کثیر کی پہلی جلد تو ذرا مجھے بھیجے مترجم. میرے سامنے وہی فاضل بیٹھا ہوا تھا 21 دن کا. میں نے اسے کہا یار یہ ابن کثیر تو وہ فلاں کو دیا. اس نے کہا پاجی ابھی دیا؟ تو نیا نیا جوش اور ولولہ تھا. رستے میں وہ پیدل جا رہا تھا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا. امام مجاہد یہ کہتے ہیں، ابو قتادہ یہ کہتے ہیں. وہ سارا پڑھتا گیا 2-4 صفحے اس نے پڑھے، وہ جگہ آ گئی، منزل آ گئی. اس نے وہ کتاب اس کے حوالے کی. واپس آیا تو رانا صاحب کو کہتا رانا صاحب تو ایک گل دساں، جڑی تسی مینوں کتاب دیتی ہے نا وہ تو میرے کو بڑا عالم ہے. وہ تو مجھ سے بڑا عالم ہے. کون؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، ساری تفسیروں کی ماں، ام التفاسیر. وہ کہتے ہیں 21 دن کا مولوی رانا صاحب میں پڑھتا گیا، وہ تو میرے سے بڑا عالم ہے. اور کوئی اہل علم کے ساتھ تمسک کرو. دل تو کرتا ہے میں اس پر آج 1 گھنٹہ آپ سے اور گفتگو کروں. آگے دشواریاں کیا آئیں گی، مسائل کیا آئیں گے، حالات کیا ہوں گے. آپ نے ممبر پر بیٹھنا ہے. یہ عام گدی نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کی وراثت ہے. یارثنی و یارث من آل یعقوب، یہ وہ وراثت ہے جو مانگتے رہے پیغمبر اللہ سے کہ دے دے مجھے ایک، وہ میرا بھی وارث ہوگا توحید کا اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے گا. یہ وہ وراثت، آسان گدی نہیں ہے. آخری بات، گھنٹہ ہو گیا تقریباً، آخری بات. میں کراچی میں خطبہ دیتا تھا اپنے استاد اور مربی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کی تعالیٰ کی مسجد میں، بورا پیر میں، جامعہ رحمانیہ بہت بڑا مرکز. ان کی جب وہ چلے جاتے باہر تو صرف مجھے اجازت تھی کہ آپ نے انہیں طے رکھا میرے بعد زیدی خطبہ دے گا. ہمارا انداز قبر پرستوں کی صفائی ہوتی تھی. ہماری کوشش تھی کوئی نہ کوئی قبر پرست آج قابو ہی آ جائے. ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ استاد العلماء، وہ ہر سال اپنی مسجد میں 20 منٹ درس دیتے ہیں مختلف. مجھے بھی بلاتے ہیں. میں درس دے رہا تھا، اس کے بعد میں نے گجرانوالہ جانا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ 5 منٹ اگر اور دے لوں تو شاید کوئی سنار کی ٹھوک ٹھوک تو لوہار کی ایک ہی کوئی قابو. میں نے ڈاکٹر صاحب 1 منٹ بھی اوپر نہیں کرتے. کہا نا 30 منٹ تو 30.5 منٹ بھی نہیں ہوں گے. بڑی ان کی یہ خوبی ہے، کمال کی خوبی. ہم نے ان سے بڑا کچھ سیکھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 5 منٹ اور لوں گا. ڈاکٹر صاحب حیران رہ گئے کہ وقت ہمارا تعین ہے، سب کو پتہ ہے. 5 منٹ صرف اجازت نہیں مانگی، کہہ دیا لوں گا زبردستی.
عالم باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، میرے والد کی جگہ پر ہے. میں نے درس دیا، درس دے کے 5 منٹ پورے ہوئے، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں نے توحید پر درس سنا ہے، میں آج سے اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اچھا اب میں ذرا آپ سے پوچھوں، اس سے پہلے میں کون سی بات کر رہا تھا؟ سبحان اللہ. نہیں کوئی واقعہ تھا، کوئی ہاں نہیں یہ بات نہیں تھی جو اصل بات میں بتانا چاہ رہا تھا. تو وہاں میں 1.5 سال رہا، پھر پیر بدی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں مکتب دعوت سعودیہ میں چلا گیا. وہاں میں نے جاب کر عرب علماء سے پڑھا، الحمدللہ بڑا خوبصورت علم ہے جو توحید کا علم اللہ نے انہیں نوازا ہے بالخصوص. پھر وہاں سے اسلام آباد میں مرکز بنا. وہاں میں ایک عالم کے پاس گیا، آخری بات جو عالم جو ہیں ہمارے فضلاء خاص طور پر، میں نے کہا سناؤ. وہ کہیں دکھی تھا، مجھے نہیں پتا، دوستی تھی ہماری، درس میں دیتا رہتا تھا اس مسجد میں. سنائے کیسے گزر رہے؟ اس نے کہا شاہ صاحب کیا گزر رہے، آپ لوگ ٹھیک ہیں، ایک مسجد میں نہیں ہے، آج یہاں خطبہ دیا جمعہ کا، اگلا وہاں دے دیا، درس وہاں دے دیا، فلاں دے دیا، مرکز میں بیٹھے ہیں، وہاں سے آرڈر آئے، ہم ایک مسجد میں بیٹھے. میں نے کیا ہوا؟ کہا پیدا ہوئے تھے، ابھی تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو والدہ نے مدرسے میں ڈال دی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. چلو قاری صاحب کے پاس. اور میرے استاد جس سے میں نے حفظ کیا تھا وہ کہا کرتے تھے بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے اور پہلے مدرسے پہنچ جاتا ہے. پیدا بعد میں ہوتا ہے اور پہلے مدرسے میں، یعنی اتنا سا ہوتا ہے مدرسے میں ڈالو. قدم وہاں چلے گئے، چھوٹے سے تھے، غربت تھی، وہاں حفظ کیا، قرآن پڑھا. پھر کتابوں میں چلے گئے، بڑے خوش ہوئے، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، واہ جی مشکات شریف آ گئی، نسائی آ گئی، ہو صرف آ گئی، نحو آ گئی، ہو نحو الوادح پڑھ رہے، ہم تو بڑے خوش ہوئے. وہاں بھی استاد نے دالیں پلا 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 کے ہمیں 8 سال میں. وہ استاد مارتا تھا، وہ کہتا تھا صیغہ بتا، وہ کہتا تھا ترکیب نحوی سنا، وہ کہتا تھا فقہ سنا، کہتا بس. 8 سال وہاں پڑھے، 8 سال حفظ میں لگے، 16-17 سال کے ہوئے ہم فارغ ہو گئے. اس دن جس دن ہمیں سند بخاری ملی ہم سمجھتے تھے آج ہم دنیا میں آزاد ہوئے ہیں. پہلے کیا تھے؟ قید. اساتذہ یہ ہمارے ساتھ گزرے ہیں نا، ہر عالمی کے ساتھ گزرے جو مدرسے میں پڑھتا ہے. مار ڈانٹیں، مار، شرارتیں، بڑا کچھ ہے اس کے اندر. کہتے استاد نے کہا وہ فلاں مسجد میں تمہاری امامت کی جگہ خالی، چلو. ہم بڑے بن ٹھن، رومال لگا، امامہ باندھ پہنچے تو میں نے دیکھا 4 داڑھی منڈے سارے کے سارے جاہل جنہیں نورانی قاعدہ بھی نہیں آتا، وہ میرا ٹیسٹ لینے کے لیے آئے ہوئے. معذرت کے ساتھ ٹیسٹ کون لے رہا ہے؟ کبار علماء لیتے ہیں، حدیث پوچھتے ہیں. عبادہ بن صامت کیا کہہ رہے ہیں؟ من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا الہ الا اللہ میں سب کچھ آ گیا، پھر وحدہ لا شریک لہ کیا ہے؟ یہ کس کا حال اور بدل بن رہا ہے؟ نو. کون ٹیسٹ لیتے ہیں؟ مسجد کی انتظامیہ. اور وہ کون ہیں جنہیں قرآن کثرت سے انتظامیہ کو دیکھ کر بھی پڑھنا، اور وہ ٹیسٹ لے رہے کس کا؟ شیخ الحدیث کا. آئیں ذرا ٹیسٹ دے جی، آئیں ذرا ٹیسٹ دے. انہیں کیا پتا یہاں ادغام ہے، یہاں غنہ ہے، یہاں کیا کرنا ہے، یہ من عموم کا ہے، یہاں زبر زیر کا آ لگنے، عبارت کہنا ہے یا عبارت کہنا ہے. عبارت ٹھیک نہیں. انہیں کہا تو جدوں بھی عبارت ہی کہیں گا تیری عبارت ٹھیک ہی نہیں ہونی، تینوں پتہ ہی نہیں عبارت ہے کہ عبارت ہے. ٹیسٹ لینے والے کون ہیں؟ کہا وہ 4-5 کاٹن کا سوٹ فیکٹری آنر آگے، ٹیسٹ دو. آواز اچھی تھی، سلیکٹ ہو گئے. جب سلیکٹ ہو گئے بڑے خوش. نماز پڑھائی تو پہلی نماز میں ہی چودھری نے کہا اتنی لمبی نماز نہیں پڑھانی. ایک استاد تے واپس آ گیا، مدرسے کا ایک استاد واپس آ گیا نا ایک انتظامیہ سر کے اوپر. اثر پڑھائی، انہوں نے کہا اتنی جلدی بھی نہیں پڑھانی. دوسرا آ گیا. مغرب پڑھائی، انہوں نے کہا قرات اتنی لمبی نہیں کرنی، سارا دن فیکٹری بہ بہ کے تھک کے آنے ہیں، تھوڑی قرات.
کہتا شاہ صاحب شاید موت کے بعد بھی آزادی نہ ملے، وہاں قبر میں منکر نکیر نے آ جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کیفیت سے گزرو گے آپ، یاد رکھیے گزرو گے نہیں تو میں ایک دعا کیا کرتا ہوں، وہی دعا آپ کے لیے بھی کرتا ہوں، یا اللہ جو فاضل ہے نا، باقاعدہ فاضل ہیں، اللہ ان سب کو اپنا اپنا مرکز اور مسجد اور مدرسہ عطا فرما۔ میں یہ دعائیں بڑی کرتا ہوتا ہوں، اور جو میرے پاس آ کر شکایتیں لگاتا ہوں میں اسے کہتا ہوں یہ لے پیسے 10,000 کہیں پلاٹ خرید، چندہ اکٹھا کر، اپنی مسجد بنا، آزاد ہو جائے ان سے، آزاد ہو جائے ان سے، پھر دب کے توحید بیان کر۔ اللہ کا فضل ہے میں نے اپنا مرکز خود بنایا، الحمدللہ بنایا اس بادشاہ نے، میں نوکر بس اینٹیں اٹھا کے دیتا رہا، کرتا رہا۔ بہت بڑا مرکز ہے، کبھی نصیب ہو آپ آئیں تشریف لائیں، بڑے ہماری ذہن نصیب کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، مرکز دیکھیں، دل آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ 25 سال ہو گئے، کسی مہینے کسی انتظامیہ سے تنخواہ نہیں لی۔ کیوں؟ جب میں یہ کہوں گا قبر پرست ہے، مشرک ہیں، گولڑوی درباروں پر جا کر ذبح کرتے ہیں، تو اگر تنخواہ لوں گا وہ مجھے کہنے دیں گے، کہیں گے چلو کوڑا مولوی باہر نکل، اسی نواں لے آنے باہر نکل۔ اللہ کا فضل ہے، وہ ایک کہتے ہیں، سنا ہے، ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی کو 6 مہینے رکھا انتظامیہ نے، جو اور اسے کہا، اس نے کہا جی ہوں تو 6 مہینے ہو گئے، تنخواہ دے ہی دو نا۔ انتظامیہ بیٹھی گول میں اس کانفرنس کی، انہوں نے کہا فارغ کرو، نواں لاؤ، فارغ کرو، نواں لاؤ۔ عرب کے اندر میں قصیم میں رہا ہوں، وہاں کے بدو کیا کرتے ہیں، عامل کو منگواتے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، کہتے ہیں سال کے بعد چھٹی جائے گا تنخواہ دے دیں گے، سال کے بعد اس کا تنخواہ دے، خروج مارتے ہیں، اس کا خروج نہیں آئی، شیخ سمجھتے ہیں، فارغ کرتے ہیں، کہ جب جدید، جب جدید، یہاں بھی کہتے ہیں جب جدید، فارغ فارغ۔ اس نے کہا پترو میں نے پہلے پتہ ہی تجھ تنخواہ نہیں دینی، میں بھی 6 مہینے بغیر وضو نمازاں پڑھائیاں تمہیں سارے، میں بھی تہاڈا علاج پہلے کیتا ہے، اپنی نمازاں بھی پڑھو، پھر 6 مہینے دیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ پہ اعلان، میں اپنا اعلان آپ کرا، او بھائی سیف اللہ صاحب نہیں چاہیے، بات گیا ہے۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ بھائی دیکھو ہمارے بر صغیر کے اہل علم جو ہیں وہ رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھتے، یاد رکھیے گا، تو ہمیں یہاں نہیں باندھنے چاہیے۔ سندھ میں ہمارے جو اہل علم ہیں، خاص طور پر سندھی، پیر بدی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت جمعیت اہل حدیث سندھ، وہ ہاتھ باندھتی ہے۔ کبھی آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں چھوڑ کر وہاں فتنہ پیدا نہ کریں، یہاں باندھ کر یہاں فتنہ پیدا نہ کریں، واللہ عالم۔ میں کیونکہ باندھتا نہیں، میں تو کہوں گا باندھنا ٹھیک نہیں۔ وہ اہل علم کریں گے بھائی، میں